میں ہوں کاشف احمد، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 24 نیوز HD۔ ناظرین، آج ہم مومن آباد ٹاؤن کی UC 8 میں موجود ہیں، پیر آباد میں، اور ہمارے ساتھ UC 8 کے چیئرمین صاحب ارشد صاحب موجود ہیں۔ آئیں ان سے جانتے ہیں کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آن گراؤنڈ انہوں نے کتنے منصوبے دیے ہیں اور اس کے علاوہ ادارتی تعاون ان کے ساتھ کیا رہا ہے۔ آئیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی UC کو درپیش اہم بلدیاتی مسائل کون سے اور ان کو حل کرنے کے لیے ادارہ جاتی سطح پر کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا شکریہ جو آپ یہاں آئے اور ہم نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمیں مدعو کیا اور عوامی اور ہمارے رائے جاننے کے لیے، آپ ہمارے مشکلات کو حل کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے آپ یہاں شکریہ۔ اس کے بعد یہ کہ ہمارے ایریاز میں اس وقت جو ہمیں ٹاؤن کی طرف سے مسائل درپیش ہیں، جو ٹاؤن کے ڈومین میں آتا ہے، جو ہمارے چھوٹے نالاز ہیں، وہ تقریباً ہر وارڈ میں ایک نالا ہے، جس کی تقریباً 20 سال پہلے صفائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے اس کے ویسے ہی حال ہے، کسی نالے پہ چھت اویلیبل نہیں ہے۔ پچھلے دنوں تک پچھلے منتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک بچے کے گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی، پھر ہم وہاں پہنچے، ہم نے وہاں پہ آپریشن کیا، لیکن الحمدللہ بچہ پھر وہاں سے نہیں ملا کیونکہ رشتہ داروں کے یہاں گیا تھا۔ تو وہ نالا کھلا پڑا، تقریباً 100 میٹر 150 میٹر جو ہے وہ نالا کھلا پڑا ہے۔ وہ آتا ہے نالا جو ٹاؤن کے ڈومین میں۔ ٹاؤن جو ہے وہ اس وقت میرے ابھی تک اس 3 سال کے پیریڈ میں میرے UC میں ہمارے وائس چیئرمین کو صرف ایک ہی سیپرا دیا ہے۔ سیپرے کی قیمت ہوتی ہے 20 لاکھ روپے، جس میں وہ ٹھیکیدار کام کرتا ہے، لیکن ابھی اس کے بعد اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ہمارے UC میں وائس چیئرمین کو کوئی فنڈ دستیاب نہیں کیا ہے جس پر وہ علاقے کے عوامی مسائل کو حل کر سکے۔ تو سر، ابھی تک آپ نے عوام کو آن گراؤنڈ کتنے منصوبے دیے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے میئر صاحب کے توسط سے ہر وارڈ میں ایک پانی کا منصوبہ دیا ہے، جس کی اس کی لاگت کہیں 35 لاکھ ہے، کہیں 20 لاکھ ہے، کہیں 25 لاکھ ہے۔ چاروں وارڈوں میں ہم نے پانی کا ایک منصوبہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ گراؤنڈز پر کام کیے، جنازگاہیں ہم نے بنائے ہیں، اور میئر کے توسط سے ہم نے ایک پہاڑی ایریا میں پیور بلاک بھی کیا ہے، بخاری کالونی میں وارڈ 1 میں بھی پیور بلاک کیے ہیں، اور ہر وارڈ میں الحمدللہ ہم نے 1200 سے 1300 1500 تک اسکوائر فٹ ہم نے سیوریج کا کام کیا ہے۔ اس میں ہم نے UC فنڈ سے کام کیا ہے اور میئر صاحب کی توسط سے کام کیے، کچھ کام ہم نے واٹر بورڈ سے کرایا، لیکن ٹاؤن کی طرف سے صرف ایک ہی میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں ٹاؤن سے کافی مشکلات درپیش ہیں۔ ہم نے ان کے ہاں احتجاج بھی کیا ہے، عوام کو لے کے، ہم پبلک کو لے کے ہم وہاں گئے بھی ہے، احتجاج بھی کیا ہے، لیکن احتجاج بھی کوئی رنگ نہیں لے کے آیا۔ اور جس طرح ہمارے ساتھ اگر میئر صاحب کا تعاون نہیں ہوتا تو آج عوام ہمیں مارنے کے لیے دوڑتی یا ہمارے خلاف احتجاج کرتی، لیکن الحمدللہ میئر کراچی سے ہم مطمئن ہیں، ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم ایریا میں ہر وارڈ میں UC کی چاروں وارڈوں میں ابھی تک ہم کافی کام کر چکے اور کافی منصوبے ہمارے ابھی آن گوئنگ چل رہے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ میئر کراچی کی جانب سے ہر UC کے لیے گٹر کے ڈھکن کی مدد میں فنڈز کا اضافہ کیا گیا ہے، آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کتنا مؤثر ثابت ہوگا؟ الحمدللہ دیکھیں، فنڈ تو پہلے ہی میئر صاحب نے جو ہے ہمارے پاس 5 لاکھ روپے ہوا کرتے تھے جب جیسے ہم الیکشن جیتے ہم آئے ہیں سیٹ پہ تو 5 لاکھ روپے تھا۔ میئر صاحب اور ہمارے سندھ گورنمنٹ کی توسط سے الحمدللہ بلا تفریق انہوں نے تمام جتنے بھی UCs ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہو یا کسی، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا، سب کو 12 لاکھ روپے کر دیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ 12 لاکھ روپے کافی ہے۔ اس میں ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف ڈھکنے اور لائٹ دیکھنا ہے، باقی تو تمام پروجیکٹس ہمیں میئر صاحب KMC کی طرف سے کر کے دیتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ ایکسٹرا رقم میئر صاحب کیا چاہیے کہ انہوں نے مزید 1 لاکھ روپے رقم بڑھا کے ہمیں UCs کو دیے، میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمیں پھر بھی سب کچھ کر کے بیچ بچا کے پھر بھی ہمارے پاس مہینے میں 2-2.5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے آتے ہیں، جس سے یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ نالے کے ڈھکن کا اس میں کہہ رہا ہوں ڈھکن کی سیاست بھی ختم ہونی چاہیے۔ تو سر، یہ ترقیاتی فنڈ کے درست استعمال اور نگرانی کے لیے ٹاؤن انتظامیہ کے ساتھ آپ کا کوارڈینیشن کس حد تک مؤثر ہے؟ میں اس کو 0% کہوں گا، کیونکہ وہ ہم سے ہمارے ٹاؤن چیئرمین کو پچھلے منتھ ہم یہاں لے کے آئے، 2 مہینے پہلے ہم نے اس کو وزٹ کرایا ہے، باقاعدہ لوگوں کی شکایات ان تک پہنچائی ہے۔ اس پہ ہم نے ہمارے وائس چیئرمین نے ایک قرارداد کی شکل میں بھی پیش کی ہے، وہ قرارداد متفقہ طور پر پاس بھی ہوا ہے، لیکن اس کو ابھی تک عملی شکل نہیں دیا گیا، اس کو پروسیس نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جو کلک کے فنڈ ہے وہ کہاں جا رہے ہیں ان کے پاس، جو روڈ کٹنگ کے ٹیکس میں آ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، جو ان کے پاس دکانداروں سے وہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں۔ ابھی مجھے کال موصول ہوئی ہے کہ بھائی پر دکان جو ہے وہ منتھلی یا ایئرلی 15,000 روپے ٹیکس انہوں نے وصول کیا، دکانوں کو سیل بھی کرائے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں UC چیئرمینوں سے، اسی طرح کے سوالات آپ ٹاؤن چیئرمین سے بھی کریں کہ بھئی جو آپ کے پاس فنڈ آ رہا ہے، جو آپ کے پاس وسائل آ رہے ہیں،
وہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں استعمال ہو رہے ہیں. اگر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹاؤن میں سیلریز میں رقم جا رہی ہے, تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں بات کہ آپ جب آئے تھے تو تنخواہیں کتنی تھی, یہ جو تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے یہ کہاں سے آئے لوگ اور کس نے بھرتی کی ہے, یا باقاعدہ ان سے پوچھیں تو پھر شاید وہ آپ کو اس کا ڈیٹیل دے سکیں. تو سر ابھی تو سوئی گیس کی نے جو روڈ کٹنگ کری ہے تو اس میں جو ہے ہر یو سی کو جو ہے تقریباً جو ہے ذرائع کے مطابق جو ہمارے پاس رپورٹ ہے وہ تقریباً کروڑوں روپے جو ہے فنڈ دیا ہے, تو یہ آپ کی یو سی پہ بھی دیا گیا ہے؟ نہیں, دیکھیں یو سیز جو ہے یو سیز کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ روڈ کٹنگ کے پیمنٹ ریسیو کرے یا ان کے ٹیکس کلیکشن کرے. یہ ٹاؤن اختیار صرف جو ہے ٹیکس کلیکشن کا یہ کے ایم سی کے پاس ہوتا ہے یا ٹاؤن کے پاس. جو گلیوں کے روڈ کٹنگ ہوتے ہیں اس کا اختیارات ٹاؤن کے پاس ہوتا ہے. ٹاؤن نے جب سے ہم آئے اس دوران انہوں نے گیس والوں سے بھی روڈ کٹنگ لی ہے اور ایک کیبل کے 5G کیبل کی سروس جو آ رہا ہے اس کا بھی انہوں نے ایک روڈ کٹنگ کا اجازت ایشو کیا ہے. لیکن اس مد میں جو چالان انہوں نے ریسیو کیے, جو پیمنٹ انہوں نے کلیکٹ کیے, اس میں کوئی کام ابھی تک ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں ایک تبدیلی ضرور آ رہی ہے, ان کی گاڑیاں ہر مہینے چینج ہو رہی ہے, ان کے جو دفاتر ہیں اس کی مطلب بناوٹ ہو رہی ہے, وہ اپنے آپ کو بنا رہے, جو اس میں ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے. ہم جیسے پہلے تھے موٹر سائیکل پہ گھومتے تھے, آج بھی ہم موٹر سائیکل پہ ہی گھوم رہے. تو سر جیسے کہ ہر علاقے میں سیوریج کا, پانی کا, صفائی ستھرائی کا اور سوئی گیس کے مسائل ہوتے ہیں, تو آپ کے علاقے میں ایسا کون سا مسئلہ جب تک حل نہیں ہو پایا؟ الحمدللہ میرے علاقے میں یو سی میں سیوریج کا مسئلہ میرے حساب سے عوام کی رائے کے حساب سے 90% ہم حل کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ آج سے ہمارا ایک پروجیکٹ اور سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں تقریباً 100-150 پائپ کا سیوریج 12 انچ کا 12 کا لائن ڈالا جائے گا. انشاءاللہ میں آپ کو وزٹ بھی کرا سکتا ہوں. ہمارے علاقے میں الحمدللہ گیس کی تھوڑی سی پرابلم ہے 2-3 جگہ پہ, انشاءاللہ وہ بھی اس رمضان سے پہلے وہ کلیئر ہو جائے گا. سر عوامی شکایت کے فوری ازالے کے لیے یو سی آفس میں کون سا باضابطہ موجود ہے؟ وہ عوامی شکایت کے لیے دیکھیں ہم نے اپنے نمبر اپنے یو سی چیئرمین کے نمبر اور اپنے نمبر سوشل میڈیا پر بھی دیا ہے, اور ہمارے ہاں میں اپنے ٹاؤن میں یا اپنے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں وائس چیئرمین میں جو میرا موبائل 24 گھنٹے اویلیبل ہوتا ہے, آپ رات میں 3 بجے بھی فون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہیلو کا جواب آئے گا اور آپ کی شکایت وصول ہوگی انشاءاللہ. سر آپ اپنی یو سی کی جانب سے عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنی یو سی کی جانب سے یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں اپنے عوام کو کہ آپ کی گلیوں میں جو بھی پانی کے کنیکشن لیک ہے اور آپ اس کو نہیں بنا رہے ہیں تو برائے مہربانی اس کو آپ ریپیئر کریں, تاکہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں ہر گلی میں ہم پیور بلاک لگانے جا رہے ہیں تو وہ پھر بعد میں اس سے متاثر نہ ہو. لہٰذا آپ اپنے تمام کنیکشن جو بھی آپ کے پانی کا ہو, گیس کا کوئی کام ہو, وہ آپ بالکل کریں. انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہمارے یو سی کو بہت سارے پروجیکٹ مکمل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. شکریہ. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا.